کیا آپ جانتے ہیں 10 رمضان کا دن ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ اس شخصیت کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا۔ جب پوری دنیا نے انکار کیا، سب سے پہلے ساتھ دیا۔ جب پوری دنیا دشمن بن گئی، سب سے پہلے دلاسا دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے غارِ حرا سے لوٹے اور سب سے پہلے کہا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں ام المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہمسفر، اسلام کی پہلی مومنہ، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ صرف ایک بیوی نہیں تھی، وہ سہارا تھی۔ جب لوگوں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ صادق ہیں۔ جب لوگوں نے ساتھ چھوڑا تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ انہوں نے صرف ایمان نہیں لایا بلکہ اپنا سب کچھ اسلام کے راستے میں لگا دیا۔ اپنا مال، اپنی دولت، اپنی طاقت۔ جب اسلام کا پیغام کھل کر دیا جانے لگا تو مکہ والوں کی دشمنی بھی بڑھتی گئی۔ ہر طرف طعنہ، ہر طرف مذاق، ہر طرف ظلم۔ لیکن ایک جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا، اور وہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ۔ انہوں نے ہر مشکل میں آپ کا حوصلہ بڑھایا، اور پھر وہ دور آیا جسے اتہاس کا سب سے کٹھن دور کہا جاتا ہے، شبہ ابی طالب، جہاں مسلمانوں کا بہشتار کر دیا گیا۔ کھانے کے راستے بند، رشتوں کے راستے بند، جینے کے راستے بند۔ بچوں کی بھوک سے رونے کی آوازیں گونجتی تھی، پتے کھا کر دن گزارتے تھے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کی، بلکہ ہر تکلیف میں ساتھ کھڑی رہی۔ لیکن لگاتار بھوک اور پریشانی نے ان کی صحت کو کمزور کر دیا۔ آخر کار جب وہ کٹھن دور ختم ہوا تو لوگوں نے سوچا اب سکون آئے گا، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا انتقال ہوا، اور پھر ان کا سب سے بڑا سہارا بیمار پڑ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دھیمی آواز میں کہا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی موت کا غم نہیں، بس اس بات کا دکھ ہے کہ میں آپ سے جدا ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، خدیجہ، تمہارے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار ہے۔ لیکن ایک ماں کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں، لیکن فاطمہ کی شادی ابھی باقی ہے۔ ان کا نکاح اب خود کرنا، انہیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ پھر انہوں نے ایک آخری خواہش ظاہر کی، میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اسی چادر میں کفن دیا جائے جسے آپ وحی کے وقت اوڑھا کرتے تھے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور پھر وہ لمحہ آ گیا، 10 رمضان، جب اسلام کی پہلی مومنہ، پہلی مددگار، پہلی ہمسفر،
اس دنیا سے رخصتی ہو گئی، گھر میں خاموشی چھا گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ وفاداری، صبر اور سچے ایمان کی مثال ہے۔ میرے پیارے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ نہ ہوتی تو شاید اسلام کی شروعات اتنی مضبوط نہ ہوتی۔ انہوں نے صرف ایک بیوی کا نہیں بلکہ پوری امت کا حق ادا کیا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا سچا ساتھ کیا ہوتا ہے، سچی وفاداری کیا ہوتی ہے، سچا ایمان کیا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے رشتوں میں صبر کھو دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے سب کچھ دے کر بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ بھوک میں بھی، تکلیف میں بھی، تنہائی میں بھی انہوں نے ساتھ نبھایا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا محل تیار کیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں بھی صبر سیکھنا ہوگا، وفاداری سیکھنی ہوگی اور سچا ایمان لانا ہوگا۔ آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا صبر عطا فرما، ہمیں بھی سچا ایمان دے، ہمیں بھی اپنے دین پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے صرف دیکھ کر نہ جائے، ایک لائک ضرور کرے، اس ثواب کو پھیلانے کے لیے شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں ضرور لکھے، یا اللہ ہمیں صبر دے۔ آپ کا ایک کمنٹ کسی اور کے دل تک یہ بات پہنچا سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔